خواجہ آصف صاحب، پہلے تو آپ رد عمل دے دیجئے اس بات پر کہ یہ جو آج ہوا ہے، فیصلہ جو سامنے آیا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں ویلکم کرتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے عدالتی نظام کو اور قانون کو جو ہے مذاق بنانے کی کوشش جو ہے وہ پوری کی ہے۔ دو ہائی کورٹس کے اندر اپنے مقدمے جو ہے سائملٹینیسلی چلانے کی کوشش کی ہے، اور وہ عدالتی فیصلے میں بھی اس چیز کا جو ہے نا ذکر ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شام الیکشن کروا کے اس کو جو ہے ایک کنڈیشن جو ہے الیکشن کمیشن کی، الیکشن لاز کی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ریئل الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک جو واردات ہو رہی تھی اس کو روک لیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اپنی صفوں میں جو ہے الیکشن کروا کے جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ ایسی کریٹ کرنی چاہیے جس میں ایک جمہوریت کا جو ایک تصور ہے یا ایک امپریشن جو ہے وہ ضرور ریفلیکٹ ہو، تاکہ پھر جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جمہوریت یا فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے، ہماری اس ڈیمانڈ کے پیچھے جو ہے ایک پریسیڈنس یا ایک مثال ضرور ہو۔ تو میں اس فیصلے کو بالکل ویلکم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک واردات کرتے ہوئے پی ٹی آئی جو ہے پکڑی گئی ہے۔ آپ بتائیں، میڈیا نے، آپ لوگوں نے جو ہے تصویریں جو ہے چلائیں جس کے اندر جو ہے خالی کرسیاں تھیں، اور وہاں پہ کوئی ری الیکشن نہیں ہوئے، اور ایک وکیل کو جو الیکٹ کر دیا گیا جو 1 سال پہلے پارٹی میں شامل ہوا۔ بڑے بڑے اچھے نام تھے، حامد علی خان صاحب کو بنا دیتے جو ہے پریزیڈنٹ بنا دیتے۔ سر وہ تو جس کو بھی بناتے ہیں، لیکن پروسیس تو کم از کم فالو کرتے ہیں نا۔ جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس کو اگر فالو ہی نہیں کیا گیا اور اس کو فالو کرنے کے کوئی وہ ثبوت بھی نہیں دے سکے، تو پھر تو ظاہر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہی فیصلہ ہونا تھا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ ظاہر ایک زبردست قسم کے نہ صرف رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، بلکہ کارکن بھی ہیں۔ اب اس میں ایک جو فیصلہ ظاہر آ گیا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو ٹھیک ہے، مان لیا، بالکل سب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن سر اس میں ایموشنز بھی انوالو ہیں، اس میں کارکنان ہیں، اس میں سپورٹرز ہیں، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اور کیا گزری ہے؟ اور وہ دیکھا جائے تو چند لوگوں کی غلطیوں کا جو خمیازہ ہے وہ تو ایک عام آدمی، ایک عام کارکن، ایک سپورٹر جو ہے وہ بھگتے گا، پی ٹی آئی گا۔ ڈو یو ایگری سر؟ میں دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ چند انسانوں کے فیصلے جو ہیں قوموں کی تقدیر کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی 75 سالہ تاریخ دیکھیں کہ یہاں پہ چند لوگوں کے فیصلے جو ہے پچھلے 75 سال کے اندر جو ہے انہوں نے آپ کی قوم کی تاریخ کو، میں کارکنان کی صرف بات نہیں کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کی تقدیر کو افیکٹ کیا ہے۔ جو آج ہم سرگرداں ہیں منزل کی تلاش کے اندر 75 سال کے بعد بھی، وہ اسی لیے کہ ہوا ہے کہ چند لوگوں کے فیصلے جو ہیں وہ قوم پہ مسلط کیے گئے۔ اور آپ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے، کہ ہم 4 قدم جو ہے اگر آگے بڑھتے ہیں تو 12 قدم جو ہے پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسی لیے ہو رہا ہے، جس میں آپ کی بات انڈورس کر رہا ہوں، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر جو فیصلے ہیں، وہ اگر اس طرح چلتے رہیں، اگر ان میں کوئی لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں یا لوگوں کی جو خواہشات ہیں، جو امنگیں ہیں، وہ ریفلیکٹ نہ ہوں، اور وہ چند لوگ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اگر وہ کرتے ہیں فیصلے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے 75 سال سے ہو رہے ہیں۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ اب ظاہر سی بات ہے، ایک عمل جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے، اے این پی کے لیے بھی آیا کہ بھئی وہ غالباً مئی تک کا ہے، ان کو ٹائم دیا گیا، انٹر پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں۔ یہ کتنا اچھا ہوا، کتنا خوش آئند ہے، ضروری تھا کہ یہ جو ایک طرح سے ایک تطہیر کا یہ عمل ہم اس کو کہیں گے نا، کہ یہ تطہیر کا عمل ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں میں جتنا زیادہ ہوگا تو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور پھر تمام جو پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ٹرو جمہوریت کی طرف آگے بڑھے گا۔
اتفاق کرتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے سیاسی جماعتوں کو ایک قسم کا الرٹ کا جو ہے وہ سگنل دیا گیا ہے کہ آپ اس فیصلے کے بعد جو ہے آپ کوئی شام الیکشن اپنی پارٹیوں میں نہیں کرا سکتے. آپ الیکشن جو ہے وہ ریئل کرائیں. آپ ایک اس کا امپریشن جائے کہ بھائی وہاں پہ ووٹر موجود تھے. آپ کی جو کونسل ہے جو سب سے بڑی باڈی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی, پی ایم ایل این میں جو ہے میرے 400-500 ممبر ہوتے ہیں کونسل کے اندر, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا. وہ ان کی پریزنس ہوتی ہے, ساری صوبوں سے آتے ہیں لوگ جو ہے, الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ میاں شہباز صاحب دوسری یا تیسری دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن الیکشن تو ہوا ہے نا, وہاں پہ پریزیڈنٹ ہوئے لوگ. یہاں تو بندے بھی نہیں تھے, خالی کرسیاں پڑی ہوئی تھی جو الیکشن میں. اور الیکشن جو ہے اس بندے کی نہ کوئی رشتہ ناتا جو ہے 1 سال پرانا رشتہ ناتا ہے پارٹی سے, وہ اندر بیٹھ کے جو ہے میرا مطلب ہے یہاں پہ احمد علی خان صاحب ہیں یا اسد عمر صاحب ہیں یا علی محمد صاحب ہیں, یہ لوگ جو ہیں انہوں نے مشکل وقت جو ہے یا اچھا برا وقت جو ہے اس کے ساتھ کاٹا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ. ان کو یہ نظر نہ آئے اور ان لوگوں نے انہوں نے مروا دیا. پھر ان کو پھر انہوں نے کیا کیا ہے, وہ پکڑے گئے 2 عدالتوں میں جو ہے کیس. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. پھر قانون اور قاعدے کے جو رکھوالے ہیں, جو کالے کوٹ والے جو ہے, وہ پھر اس طرح کی تو واردات نہ کرے نا. خدا اللہ کا خوف کرے. خیر صاحب, انسان ظاہر غلطی کا پتلا ہے, سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے. اور جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے جب بھی کوئی آئسولیشن میں وقت گزارا, چاہے وہ جلا وطنی ہو یا پھر جیل گئے ہوں, تو لوگ سوچتے ہیں, ریوزٹ کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں اپنے فیصلوں پر, اپنے رویے پر. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو بانی چیئرمین ہیں وہ ان کو آئسولیشن تو بہت ملی ہوئی ہے, لیکن اس آئسولیشن میں وہ یہ تمام چیزیں ان تک تو پہنچ ہی جائیں گی, ظاہر ہے صبح تک ان کو پتہ چل جائے گا, تو سوچ رہے ہوں گے, سوچنا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہوئیں, کیوں ہوئیں, کیونکہ جو بھی کہا جائے نمبر آف پیپل ان کو فالو تو کرتے ہیں نا. اب وہ کدھر جا کے سر ماریں, سر پیٹیں. دیکھیں, میں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں پھر انڈورس کرتا ہوں کہ جیل میں آپ کو بڑا موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو آپ نے فیصلے کیے ہیں یا جو بھی حرکات سکنات آپ سے جو ہے سرزد ہوئی ہیں, آپ ان کو ریویو کرتے ہیں کہ آپ جیل میں ہیں. یہ جیل جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے جیل کاٹنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے 2 ٹرم جو ہیں دونوں مشرف کے وقت اور عمران خان کے 6 مہینے کی کاٹی ہوئے. بیچ میں جو ہے عدلیہ بحالی تحریک میں بھی میں 1 مہینے رہا, اور 5 7 10 دن کئی دفعہ رہا. اس میں ضرور ٹائم ملتا ہے, کوئی اور کام کوئی نہیں ہوتا, سارا دن بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار پچھلی زندگی پہ نظر دوڑا کے دیکھیں. ضرور سوچتے ہوں گے, مجھے نہیں, میں ان کے ذہنی کیفیت جو ہے میں نے تو ان کو اقتدار میں ہی دیکھا ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی, یا ایک سپانسرڈ دھرنے اور اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے. میں نے کوئی ان کو ایز اے ڈیموکریٹ یا انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یہ اس لیے سوچتے ہوں گے, وہ بھی سوچتے ہوں گے, انسان ہے آخر, کوئی نہ کوئی کسی وقت تو سوچ آتی ہوگی. لیکن جو ان کی سوچ جو ہے, ان کے جو ڈیسیژنز ہیں ان سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. انہوں نے جو ڈیسیژنز وہ لے رہے ہیں, وہ ڈیسیژن جو ہے باؤنس بیک کر رہے ہیں, وہ ان کو افیکٹ کر رہے ہیں, ان کو بالکل جو ہے پبلک کے سامنے ان کا ریئل فیس لے کے آ رہے ہیں. یہ الیکشن دیکھ لیں یا جو بھی دوسرے ڈیسیژنز انہوں نے لیے ہیں یا جو بھی انہیں اقتدار میں جو کچھ کیا ہے, وہ سارا کا سارا سامنے آ رہا ہے. ان کے جو ووٹر ہیں ان کو سوچنے پہ مجبور ہوں گے اس وقت کہ جس شخص کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اس شخص کا کیا کردار ہے, اس کے جو پرفارمنس کیا ہے. صاحب خدا کرے کہ ایسا ہو, خدا کرے کہ ایسا ہو کہ وہ سوچ رہے ہوں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ وہ سوچ رہے ہوں, کیونکہ سونر اور لیٹر سوچتے ہیں. آپ دیکھیں بڑی بڑی پاپولر حکومتیں رہی ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں, دنیا کے اور ممالک میں بھی. الٹیمیٹلی جو کہتے ہیں نا اجتماعی شعور جو ہے وہ پرویل کرتا ہے, سونر اور لیٹر پرویل کرتا ہے. وہ یہ قدرت کا نظام ہے, یہ نظام فطرت ہے, اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے جو ہے. ایگزیکٹلی. اچھا خیر صاحب, آج ایک اور بھی ہم نے ایک چیز دیکھی, ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوشش کی گئی تھی, عجیب و غریب سی کوشش کہ جی وہ پلان بی کہا گیا تحریک انصاف کی جانب سے, اور جناب وہ بلے کے بجائے بلے باز جو ہے اس کا معاملہ سامنے لیا ہے. آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے کہ یہ کتنا کیا غیر ضروری تھا, کیا ہوا ہے؟ یہ 2 نمبری کی حد ہے, حد ہے 2 نمبری کی. یہ سیاست نہیں ہے, یہ تو ایک فراڈ ہے. یہ تو جس طرح ایک کون مین جو ہے حرکتیں کرتے ہیں,
یہ اس طرح کا فراڈ ہے جس طرح انہوں نے اقتدار میں کیے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ریالٹی کی جو ہے کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے اس وقت جو ہے. یہ فراڈ کر رہے ہیں کہ جو اپنے ووٹروں کے ساتھ اپنے سپورٹروں کے ساتھ جو بھی ان کے 4 چاہنے والے ہیں 4 لاکھ ہیں یا 4 کروڑ ہیں جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں کہ یہ جس قسم کی حرکتیں اس وقت کر رہے ہیں وہ اندر بیٹھ کے